دوستوں، بہت سی چیزیں جو ہمیں بہت عزیز ہوں، بہت پیاری ہوں، وہ چیزیں ہم سے چھن جائیں تو کہیں نہ کہیں اس کا متبادل ہمیں حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، جیسے والدین کے رشتے، ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ والدین والدین ہوتے ہیں، اور اسی طرح اولاد بھی ہے۔ اگر اولاد کسی سے بچھڑ جائے، اولاد دنیا سے چلی جائے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ یاد کیجئے سدھو موسے والے کو، وہ انڈیا کا ایک فنکار تھا اور اسے 2023 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ سدھو موسے والا اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سدھو موسے والا کے والدین حیات ہے، اور ان کی جو والدہ ہے ان کی عمر ہے 58 سال 58 ایئرز، اور ان کا نام ہے چرن کور، اور ان کے جو والد ہیں ان کی عمر ہے 60 سال۔ سدھو موسے والا ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ یہ اپنے بیٹے کے قتل کے بعد ادھر ادھر انصاف مانگتے رہے۔ انصاف ملا یا نہیں ملا انہیں، ان کا دل مطمئن ہوا یا نہیں ہوا، یہ وہی جانتے ہیں۔ اولاد کے جانے کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ کیا، والدین نے سدھو موسے والا کے، کہ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اور سدھو موسے والے کو دوبارہ دنیا میں لانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی، صحت کے حوالے سے، بچوں کی پیدائش کے حوالے سے IVF ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے، اور انہوں نے اس ٹریٹمنٹ کا طریقہ اختیار کیا، اور اب ان کی زندگی میں ایک بچہ آنے والا ہے، اور اس کی باقاعدہ ان کے خاندانی ذرائع نے تصدیق کی ہے، اور یہ خبر آئی ہے بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے، اور اس میں پوری ڈیٹیل اس میں بیان کی گئی ہے کس طرح سدھو موسے والا کی موت ہوئی۔ پاکستانیوں میں بھی سدھو موسے والا بہت مقبول تھے، اور اسی لیے اس حوالے سے یہ خبر دینی ضروری ہے کہ اب ان کے والدین نے یہی کیا کہ ساری زندگی وہ اس کا غم مناتے، اس کی یاد میں گزارتے۔ اب ان کا اپنا ایک بچہ آئے گا دنیا میں، جسے دیکھ دیکھ کے وہ اپنے آپ کو بہلائیں گے، اور شاید وہ اپنے پہلی اولاد کا غم بھول جائیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن بھی ہے کہ ان کی عمر جو ہے خاتون کی، سدھو موسے والا کی والدہ چرن کور کی 58 ایئرز، اور اس عمر میں بچے کی پیدائش ممکن نہیں ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے تحت سب کچھ ممکن ہے۔ جدید علاج میں سب کچھ ہے، اور انہوں نے یہ علاج اختیار کیا، یہ ٹریٹمنٹ کی، اور اب ان کی گود ہری ہونے والی ہے۔ وہ بہت عرصے سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، حالانکہ وہ عام زندگی میں پیش رہنے والی خاتون تھی۔ ان کے خاندانی ذرائع ان تمام باتوں سے واقف ہیں، اور انہوں نے یہ خبر ٹائمز آف انڈیا کو دی ہے۔ خدا کرے کہ نئے بچے کی آمد سے ان کا پہلا دکھ کم ہو جائے، اور یہ آنے والا بچہ سدھو موسے والا 2 ان کے لیے بہت ساری برکتیں اور بہت ساری خوشیاں سمیٹ کر لائے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا گو رہیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔ اب بھی میری طرح انتظار کیجئے کہ سدھو موسے والا نمبر 2 اس دنیا میں آ جائے، اور خیر خیریت سے آئے، اور ہر طرح کی آفت مصیبت سے محفوظ رہے، اور اپنے والدین کی آنکھوں کا سکھ اور دل کا چین بنا رہے۔ لیکن دوستوں، بات صرف اتنی سی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سوچئے ذرا کہ جب والدین کی زندگی سے اس کی اکلوتی اولاد چلی جاتی ہے تو ماں باپ مل کے کس طرح سے اس کا دکھ مناتے ہیں، اور کس طرح سے اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا سے جانے والے تو کبھی واپس نہیں آ سکتے، لیکن وہ جو ان کے لیے ممکن تھا کہ ہم ایک اور بچے کو اپنی زندگی میں لے آئے، حالانکہ کوئی اور ہوتا تو یہ سوچتا کہ اب ہماری عمر ہی کیا رہ گئی ہے، اب گئے دنیا سے کہ تب گئے، کیونکہ ان کے والد کی عمر تو 60 سال ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کچھ نہیں سوچا، اور ایک اور بچے کو دنیا میں لانے کے لیے سوچتے رہے۔ وہ والدین جن کی اولادیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں اور اکلوتی ہوتی ہیں، آپ ان کو اسی تناظر میں سوچئے کہ وہ بھی کس طرح سے سوچتے ہوں گے۔ بہت سے لوگ دنیا میں نے دیکھے ہیں جن کی اولاد چلی جاتی ہے تو وہ دوسروں کی اولادوں میں جو آس پاس ہوتے ہیں، جو ان کے بچوں کی اولادیں ہوتی ہیں، ان میں دل لگا لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے بچوں میں دل لگا لیتے ہیں، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں،
وہ جو لاوارث بچے ہوتے ہیں، جو مختلف اداروں میں پل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے اپنی زندگی ترج دیتے ہیں اور وہ اس طرح اپنی اولاد کو یاد بھی کرتے ہیں اور اسے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ایک طرح سے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جس ہستی نے انہیں اولاد دی تھی اس نے لے لی، اور اس کے بعد وہ پھر دوسروں کی خدمت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ سدھو موسے والا کے والدین نے بھی اپنی اولاد کے بارے میں کتنا سوچا ہوگا، نوجوان تھا وہ، انہوں نے اس کو پالا پوسا اتنا عرصہ، اسے دنیا کے سامنے بنا کے پیش کیا، اور پھر وہ ان کے نظروں سے دور کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے اس کا غم اس طرح منایا کہ ایک اور بچے کو دنیا میں لانے کے بارے میں IVF ٹریٹمنٹ کا سہارا لیا، اور اس طرح اپنے بچے کو یاد کیا یا پھر اس کی کمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ان والدین کی عمر دیکھیے، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ اور ان کی عظمت کو سلام کرنے کا مقام ہے۔ ان کی طرح دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح سے روتے دھوتے چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کام کے لیے خود کو وقف پر لیا اور انہوں نے اس جدید ٹریٹمنٹ کا سہارا لیا کہ وہ اس طرح اپنی زندگی کو مصروف بھی رکھیں گے اور دنیا کو شاید ایک اور سدھو موسے والا مل جائے۔ اس طرح کی خبریں ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ خدا والدین کی خوشیوں کو اولاد کے حوالے سے ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔